خلق الإنسان وعلمه البيان الصلاة والسلام على حبيب الرحمن سيد الإنس والجان صاحب الجود والإحسان سيدنا ومولانا محمد المبعوث بخير الملل والأديان وعلى آله وأصحابه بدور الإيمان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خطيب الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. انتہائی واجب التکریم علماء کرام، مشائخ اعظام، مہمانان ذی وقار، برادران اسلام، حاضرین و سامعین، اللہ کریم نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں. آج کی یہ محفل ان نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. ملک پاکستان کے جلیل القدر مشائخ، علماء، مبلغین اسٹیج پہ رونق افروز ہیں. مسجد کا پاکیزہ ماحول ہے، علماء کے بیانات ہو رہے ہیں. ایسے پاکیزہ ماحول میں بیٹھنا یہ اللہ کی ایک نعمت ہے. آج ہم سب اس ماحول میں بیٹھ کے خوش ہیں. چند دوستوں نے تائید کی ہے کہ ہم خوش ہیں. دین کی رونق دیکھ کے مومن خوش ہوتا ہے. دین کی شان و شوکت دیکھ کے مومن ہی خوش ہوتا ہے. آج اس مسجد میں حاضری دے کر، مسجد کی خوبصورت عمارت دیکھ کر، مسجد بنانے والوں کے حسن ذوق کو دیکھ کر اور ان کی دین دوستی کو دیکھ کر، پھر علماء کی محنت دیکھ کر کہ جامعہ قادریہ رضویہ نہ صرف علاقائی سطح پر بلکہ ملکی سطح پر ایسے علماء تیار کر رہا ہے جو ہماری ملت کے لیے قابل فخر ہیں. یہ پاکیزہ خوبصورت ماحول دیکھ کر ہم سب خوش ہیں. اور دوبارہ عرض کر رہا ہوں، دین کی رونق دیکھ کے مومن ہی خوش ہوتے ہیں. امام موزنی انہوں نے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے لکھا ہے. آپ فرماتے ہیں، میں جب کسی عالم دین سے دین کی بات سنتا، یہ امام شافعی فرما رہے ہیں جو خود امام مجتہد ہیں لیکن اپنے دور طالب علمی کی بات سنا رہے ہیں، فرماتے ہیں جب میں کسی استاد سے دین کی بات سنتا تو مجھے اتنی خوشی ہوتی تھی، یوں محسوس ہوتا میرے بال بال کو کان مل گئے ہیں، خون کے قطرے قطرے کو کان مل گئے ہیں، اور وہ سب یہ بات سن رہے ہیں اور میری خوشی میں شامل ہو گئے ہیں. یعنی میں سراپا خوشی بن جاتا تھا جب میں کسی عالم دین سے دین کی بات سنتا تھا. اور یہی امام موزنی امام شافعی کے حوالے سے روایت کرتے ہیں کہ امام شافعی فرماتے ہیں، جیسے ماں کو گم شدہ بچے کی تلاش ہوتی ہے، اس طرح مجھے ان علمی محفلوں کی تلاش ہوتی تھی. وہ محافل جن میں دین بیان کیا جاتا، اسرار و رموز سکھائے جاتے، علمی نکات بیان ہوتے، ان محفلوں کو میں اس طرح تلاش کرتا تھا جس طرح ماں اپنے گم شدہ بچے کو تلاش کرتی ہیں.
اس وقت اس کا ذہن بس ایک نقطے پر ہی ہوتا ہے، کہیں سے مجھے گما ہوا بیٹا مل جائے، کسی اور طرف اس کا ذہن جاتا ہی نہیں ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں میری ساری توجہ ایسی محفلوں کو تلاش کرنے پہ ہوتی تھی، تو اگر اللہ نے ہمیں ایسی محفل عطا کی ہے تو ہمیں شکرانہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ جامعہ قادریہ رضویہ دین کا ایک مرکز ہے، مرکز خیر ہے۔ ہمیں مستقبل میں اسلام کی ضرورت ہے تو ہمیں ان مراکز خیر کی ضرورت ہے۔ صرف سر کی آنکھوں سے نہ دیکھیں کہ عمارت کتنی خوبصورت بن رہی ہے، بے شک بڑی خوبصورت عمارت ہے، پر اس میں جو دولت بانٹی جائے گی وہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ صفہ کے چبوترے پہ بیٹھ کر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانیت کو جو علم عطا فرمایا، اس ادارے میں وہی علم تقسیم کیا جائے گا، علم نبوت۔ بعض لوگ کہتے ہیں دین کے علم میں کیا رکھا ہے، بچے کو عالم بناؤ گے، دین کے علم میں کیا رکھا ہے؟ یہ تحقیر ہے علم دین کی، اور اگر علم دین کی تحقیر دل میں ہو وہ کفر تک لے جاتی۔ جب میرے آقا کریم فرمائے العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث ہیں، تو مجھے بتائیں وراثت انبیاء کوئی معمولی دولت ہے؟ نبیوں کی وراثت مل جائے یہ کوئی چھوٹی دولت ہے، کوئی تھوڑا خزانہ ہے؟ پرواز ہے دونوں کی سی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور۔ اس ادارے میں وہ دولت بانٹی جائے گی جو صفہ کے چبوترے پہ بیٹھ کے میرے آقا کریم نے انسانیت میں تقسیم کی ہے۔ اسلام اور علم ایک ہی چیز کے دو نام ہیں۔ پہلے دور جاہلیت تھا، حضور تشریف لائے، دور جاہلیت ختم ہو گیا۔ اب اس دور کی کوئی بات ہم سناتے ہیں تو کہتے ہیں دور جاہلیت کا یہ واقعہ ہے، یعنی حضور کی آمد سے دور جاہلیت ختم ہو گیا۔ اسلام کا سب سے بڑا دشمن ہے عمر بن حشام، میرے آقا کریم نے اس کا نام رکھا ابو جہل۔ کیا نام رکھا؟ ابو الکفر کیوں نہیں کہا؟ ہے تو کافر، تو حضور اس کا نام ابو الکفر رکھ دیتے۔ ابو جہل کیوں کہا ہے؟ اسلام کی اصل جنگ جہالت کے خلاف ہے۔ اسلام جہالت مٹانے آیا ہے، تو جو اسلام کی مخالفت کر رہا ہے وہ جہالت کی طرفداری کر رہا ہے، وہ دنیا میں جہالت پھیلا رہا ہے۔ جو اسلام پھیلا رہا ہے وہ علم پھیلا رہا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں اپنی زندگی کا مقصد پتا چلے کہ ہمیں دنیا میں کیوں بھیجا گیا ہے، ہمارا خالق کون ہے، کس نے ہمیں تخلیق کیا ہے، اور کیوں ہمیں بنایا ہے، اور کن اجزاء سے ہمیں بنایا ہے۔ آج سائنس کا علم یہ تو بتاتا ہے کہ کون سی دو گیسیں ملے تو پانی بنتا ہے، پانی کا کلیہ کیا ہے یہ تو سائنس میں پڑھایا جاتا ہے۔ اقبال کہتے ہیں ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا۔ آج کا انسان یہ تو جانتا ہے پانی کن دو گیسوں کے ملنے سے بنتا ہے، کبھی اپنے بارے میں بھی غور کر کہ تو کیسے بنا ہے، تجھے کیوں بنایا گیا ہے، یہ دنیا کیا ہے، اس کائنات کا راز کیا ہے، اس دنیا میں رہنا کیسے ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، خالق سے تعلق کیسے جوڑنا ہے، مخلوق سے تعلق کیسے رکھنا ہے، موت کی تیاری کیسے کرنی ہے، موت کے بعد کون سا جہان ہے، اس میں کامیابی کا معیار کیا ہے، یہ سب کچھ سکھانے کے لیے ہی حضور تشریف لائے۔ اسی کا نام علم دین ہے، اسی کا نام دینی علم ہے کہ آپ کو پتا چل جائے کہاں سے آئے ہیں، کہاں جانا ہے۔
یہاں رہنا ہے تو کیسے رہنا ہے، حلال و حرام کی تفریق ہو جائے، انسانوں کے ساتھ معاملات کرنے کی جانچ آ جائے۔ اب مجھے بتائیں ہمیں ایسے علم کی ضرورت ہے یا نہیں؟ جہالت بہت بڑا عیب ہے، صرف عیب نہیں بہت بڑا عیب ہے۔ اس لیے میرے آقا کریم نے ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا فرض قرار دیا۔ فرائض میں پہلا فرض طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ۔ فرائض میں پہلا فرض یہ ہے، کلمہ پڑھنے کے بعد پہلا فرض یہ ہے نماز کے مسائل سیکھو، روزے کے مسائل سیکھو، صاحب استطاعت ہو حج کے مسائل سیکھو، صاحب نصاب ہو زکوٰۃ کے مسائل سیکھو۔ تو ہر مسلمان، نفلی بات نہیں ہے یہ علم۔ ہاں ایک علم ہے جو فرض کفایہ ہے، وہ صرف علماء کے لیے ہے، لیکن ایک علم ہے جو ہر مسلمان پہ فرض ہے، اسے حاصل کرنا ہر مسلمان پہ لازم ہے۔ قرآن میں پہلا حکم کیا نازل ہوا ہے، پہلی وحی کیا نازل ہوئی ہے؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے تخلیق فرمایا۔ قرآن میں نماز کا حکم بعد میں آیا ہے، روزے کا حکم بعد میں آیا ہے، قرآن میں حج اور زکوٰۃ کا حکم، جہاد کا حکم، باقی تمام احکامات بعد میں نازل ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے پڑھنے کا حکم نازل ہوا ہے، اور پہلی وحی میں 2 دفعہ پڑھنے کا حکم ہے، 2 دفعہ پڑھانے کا ذکر ہے، اور 1 دفعہ ذریعہ علم یعنی قلم کا ذکر ہے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم۔ 2 دفعہ ہے اقرا، پہلی وحی میں 2 دفعہ فرمایا ہے پڑھو پڑھو۔ پہلی وحی میں صرف 1 دفعہ نہیں کہا پڑھو، 2 دفعہ فرمایا ہے پڑھو پڑھو، اور 2 دفعہ علامہ کا صیغہ ہے جس کا معنی سکھانا، جس کا معنی پڑھانا، اور 1 دفعہ قلم، الذی علم بالقلم، ذریعہ علم۔ جس وقت پہلی وحی نازل ہوئی ہے مکے میں 17 یا 18 آدمی قلم چلانا جانتے ہیں، باقی قلم سے واقف ہی نہیں، قوم قلم چلانا نہیں جانتی، پہلی وحی میں قلم کا ذکر آیا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ دین آ گیا ہے جو دنیا میں علم پھیلائے گا، جو دنیا کو قلم آشنا فرمائے گا۔ اور قرآن میں قلم کی قسم بھی آئی ہے، نون والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی اور قسم ان سطروں کی جو قلم سے لکھی جاتی ہیں، اہل علم جو لکھتے ہیں ان سطروں کی قسم۔ جتنی اہمیت اسلام نے علم کو دی ہے، جو 2 ساؤنڈ چلا رہے ہیں ایکو بند کر دیں، سادی آواز، ایک آواز اور سادی آواز۔ جتنی اہمیت اسلام نے دی ہے نا علم کو، کسی مذہب کسی نظریہ حیات نے دی۔ مختلف پہلوؤں سے جو اسلام نے علم کو اہمیت دی ہے۔ پہلی وحی میں 2 دفعہ پڑھنے کا ذکر، 2 دفعہ پڑھانے کا ذکر، 1 دفعہ قلم کا ذکر۔ اور علم کو کس شاندار انداز میں بیان کیا ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھیے۔ رب پاک ہے، اس کا نام پاک ہے، تو اس کے نام کے ساتھ جو کچھ پڑھنا ہے وہ علم بھی۔ اس آیت میں جہاں پڑھنے کا حکم ہے وہاں علم کا تقدس بھی بیان ہوا ہے۔ جامعہ قادریہ رضویہ میں جو علم پڑھایا جائے گا اسے معمولی نہ سمجھنا کہ اپنی مرضی سے تبصرے کرتے رہو، یہ پاک علم ہے۔ رب پاک ہے، اس کا نام پاک ہے، تو جب اس کے نام کے ساتھ علم حاصل کرنا ہے تو وہ علم بھی ایک ہے، صرف علم ایک ہے، علم کا تقدس، علم کا وقار۔ اسی لیے تو امام شافعی فرماتے ہیں کہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ ورنہ علم سے محروم ہو جاؤ گے، اس لیے کہ نور گندے برتن میں نہیں ڈالا جاتا، علم پاک ہے، پاک برتن میں ڈالا جائے گا۔
بعض لوگ علم حاصل کرتے ہیں، انہیں گردانیں بہت آتی ہیں، لیکن ان کے علم میں برکت نہیں ہوتی، بے برکت علم۔ یہ جو ہے نا بسم ربک الذی، تو بسم اللہ سے تو ہم برکت حاصل کرتے ہیں نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کا مطلب ہے وہ علم حاصل کرنا ہے جو علم برکت والا ہے۔ پہلا نقطہ میں نے عرض کیا کہ علم پاک ہے، تمہیں پاک کرے گا۔ یہ عمومی معنی کر رہا ہوں امت کے حوالے سے، کہ آج اگر کوئی گناہگار، کوئی غافل علم دین حاصل کرے گا، یہ علم اسے پاک کرے گا۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فرمان ہے، وہ تو بہت بڑی ہستی تھے، ہماری اصلاح کے لیے انہوں نے فرماتے ہیں ہم نے علم سیکھا دنیا کے لیے، پر علم نے ہمیں دنیا کا نہیں رہنے دیا، اس نے ہمیں آخرت کا بنا دیا ہے۔ یعنی علم حاصل کرو گے، علم تمہاری سوچ کو پاک کرے گا، تمہیں حیوانی سطح سے اٹھا کے فرشتوں سے افضل و اعلیٰ بنا دے گا۔ علم پتھر تراش کے ہیرے بنا دیتا ہے۔ ایک تو علم پاک ہے، تمہیں پاک کرے گا، اور دوسری چیز علم برکت والا ہے، تمہیں مبارک بنا دے گا۔ سارے وجود ایک جیسے نہیں ہوتے، کچھ وجود ہوتے ہیں مبارک، جہاں چلے جائیں وہاں برکتیں، جہاں سے گزر جائیں وہاں برکتیں۔ ابھی میں یہاں حاضر ہوا ہوں تو زینت الاصفیاء حضرت قبلہ پروفیسر صابر علی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی تصویر میں نے راستے میں ایک جگہ لگی دیکھی، بلکہ فیکٹری میں بھی دیکھی، تو وہ بھی اللہ کے ایسے بندے ہی تھے کہ جنہوں نے للہیت کے ساتھ دین کی خدمت کی ہے، اعلاء کلمت الحق کے لیے ہوکا دیا ہے۔ تو جب کوئی اللہ کا بن جاتا ہے پھر اللہ اس کا بن جاتا ہے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا جس وجود سے دنیا کو خیر ملتی ہے، وہ وجود دنیا میں چلتا پھرتا ہو تو برکت والا ہے، دنیا سے چلا جائے جس قبر میں لٹایا جائے گا وہ قبر بھی برکتیں تقسیم کر رہی ہے۔ یہ جو علم ہے یہ بابرکت بناتا ہے۔ اور علم کی برکت کیسے حاصل ہوتی ہے؟ حسن نیت سے۔ جس نیت سے آپ علم حاصل کریں، سارے علماء برکت والے نہیں ہوتے، علماء سو بھی ہوتے ہیں۔ کسی قبرستان میں شیخ الحدیث دفنایا جا رہا ہے اور قبر عذاب الہی سے پناہ مانگ رہی ہے، چونکہ اس کا عقیدہ یا عمل ٹھیک نہیں تھا۔ کسی قبرستان میں یسرن القرآن پڑھانے والا استاد دفنایا جا رہا ہے، پورے قبرستان پہ رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، کیوں؟ اس کی نیت اچھی تھی۔ تو علم حاصل کرنے سے پہلے نیت درست کر لینا۔ بڑی مشہور آیت ہے، ہم اکثر سنتے ہیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خوب غور سے سنو، دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں۔ قرآن سیکھا نہیں، دین پڑھا نہیں، حالانکہ وہاں دین پڑھایا جا رہا تھا اور یہ نہیں گیا، اس نے دینی علم کے ساتھ، قرآن کے ساتھ بے وفائی کی ہے۔ یہ بے وفا شخص ہے کہ اس کے علاقے میں دین پڑھایا جا رہا ہے اور یہ اس میں شامل ہی نہیں ہو رہا۔ قرآن سکھانے والے استاد قرآن سکھا رہے ہیں اور یہ گھر بیٹھ کے فضولیات میں لگا ہوا ہے، یہ بے وفا شخص ہے۔ آج ہم گل برادران کو بھی، علامہ سجاد احمد صاحب کو بھی، اور سٹیج پہ بیٹھے ہوئے تمام علماء کو بھی یقین دلاتے ہیں انشاءاللہ ہم بے وفائی نہیں کریں گے۔ جیسے آج ذوق و شوق سے شامل ہوئے ہیں، اسی طرح اس ادارے کو جن مقاصد حسنہ کے تحت بنایا گیا ان کی تکمیل میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ حضرت ابن مخلد رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں ہے، کتاب کا نام ہے منہج احمد فی تراجم اصحاب احمد۔ امام احمد بن حنبل بغداد میں تشریف فرما ہے اور حکومت نے پابندی لگا دی کہ آپ درس حدیث نہیں دے سکتے، فتنہ خلق قرآن کے ایام کا واقعہ ہے۔ اندلس سے ایک طالب علم سفر کر کے بغداد پہنچا اور پیدل سفر کر کے آئے۔ بغداد پہنچا تو پتہ چلا کہ حضرت امام احمد بن حنبل پہ پابندی ہے، وہ درس حدیث نہیں دے سکتے۔ اس نے بیس بدلا، بھیک مانگنے والوں کی شکل میں آواز لگاتا ہوا صدا وسدے رہن دوارے، وہ جو بغداد میں انداز تھا میں اس کا ترجمہ سنا رہا ہوں۔
حضرت امام احمد بن حنبل کے دروازے پہ پہنچا، دستک دی، امام باہر تشریف لائے. اس نے کہا میں آٹا مانگنے نہیں آیا، میں علم حدیث سیکھنے آیا. آپ نے فرمایا میرے اوپر سرکاری پابندی ہے، میں حدیث نہیں پڑھا سکتا. اس نے کہا میں بڑی دور سے آیا ہوں. آپ نے فرمایا کہاں سے آئے ہو؟ افریقہ سے. اس نے کہا نہیں، ہم سمندر پار کر کے افریقہ جاتے ہیں، افریقہ سے بھی آگے آیا ہوں. آپ نے فرمایا پھر تیرے شوق کا حق ہے کہ میں تجھے پڑھاؤں، اتنی دور سے آئے ہو سفر کر کے. پر میں کیا کروں، میرے اوپر سرکاری پابندی ہے، کہیں تم اس زد میں نہ آ جاؤ. اب سنیں، ابو عبد الرحمن ابن مخلد انہوں نے عرض کیا حضور میں روز بیکاری بن کے آؤں گا، روز میں آواز لگاؤں گا صدا وسدے رہن دوارے، مجھے کوئی بھیک ڈالے. آپ دروازے پہ آ کے ایک حدیث سنا دیں، میں روز ایک حدیث سن کے جاؤں گا. منہج احمد پڑھ کے دیکھیں، ابو عبد الرحمن روز بیکاری بن کے 3 سال بیکاری بن کے جاتے رہے، اور اپنے وہ کپڑوں میں کاغذ قلم چھپا کے لے جاتے تھے. امام احمد بن حنبل دروازے کے اندر تشریف فرما ہوتے، کبھی 1 کبھی 2، زیادہ نہیں، روزانہ 1 یا 2 حدیثیں آپ اندر سے املا کرواتے. یہ باہر بیکاریوں کی طرح آواز لگاتے ہوئے علم حدیث سیکھ لیتے. ہزاروں رحمتیں ہوں ان محنت کرنے والوں پر جنہوں نے دین کے لیے محنت کی. آج دین کا کام کرنا بڑا آسان ہے، صرف ارادے کی ضرورت ہے. میں اپنی ساری گفتگو کا خلاصہ اور پیغام عرض کر رہا ہوں، دین میں سب کچھ ہے. جہاں دین ہے وہاں خیر ہی خیر ہے، جہاں علم دین ہے وہاں برکتیں ہی برکتیں ہیں. ہالینڈ کی ایک سیاسی جماعت ہے PVV، ان کا سینئر رکن وین ورڈر اسلام کے خلاف ریسرچ کر رہا تھا. اسلام کے خلاف ریسرچ کرتے ہوئے اس نے اسلام قبول کر لیا، نام رکھا محمد حمزہ. میں ان دنوں روٹرڈیم میں تھا، وہاں قریب ایک شہر ہے ڈنہاک، محفل میلاد میں اسے دعوت دی گئی. چونکہ وہ قومی اسمبلی کا ممبر رہ چکا تھا ہالینڈ میں، اور وہاں کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کا رکن رہ چکا تھا، تو ٹی وی والے آئے اس سے انٹرویو کرنے. ایک ٹی وی اینکر نے کہا لگتا ہے مسلمانوں نے تجھے ورغلا لیا ہے اور تو ان کی باتوں میں آ گیا ہے. جو ہی اس نے کہا نا لگتا ہے مسلمانوں نے تجھے ورغلا لیا ہے، تو ان کی باتوں میں آ گیا ہے، سیاسی کیریئر ختم کر دیا، اسلام قبول کر لیا ہے. اس نے فوراً جواب دیا I am not that person who follows others' opinions without his research. اس نے کہا میں کوئی بچہ نہیں کہ جو چاہے میرا ہاتھ پکڑ کے لے جائے، میں نے فیصلہ کیا تھا سچائی تک پہنچوں گا، حقیقت تک پہنچوں گا، تعصب کو راستے کی رکاوٹ نہیں بننے دوں گا، عالمی عدالت انصاف کا جو میرٹ ہے اس پر تحقیق کروں گا. آج میری ساری زندگی کی تحقیق کا نتیجہ یہ ہے دنیا میں قرآن جیسی کتاب کوئی نہیں ہے، محمد عربی جیسی ہستی کوئی نہیں. سب سے اولا و اعلیٰ جرمنی کا شہر ہے نیورنبرگ، سٹوٹگارٹ سے 200 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے. المدینہ مسجد، ختم نبوت کانفرنس میں شامل ہوا. میرے دوستوں نے بتایا یہ مسجد پہلے شراب خانہ تھی، نائٹ کلب تھا، اس کا مالک غیر مسلم تھا. جس دن اس نے کلمہ پڑھا 4 کروڑ روپے کی جگہ مسجد کو دے دی. میں اس نو مسلم سے ملا، میں نے پوچھا تیرے کلمہ پڑھنے کا سبب کیا بنا ہے؟ ابھی وہ زندہ ہے، میرے پاس اس کا ٹیلی فون نمبر ہے، آپ میں سے کوئی بھی اس سے رابطہ کرنا چاہے ٹیلی فون نمبر مجھ سے لے سکتے ہیں. ایڈریس میں اعلان بتا رہا ہوں، نیورنبرگ شہر، المدینہ مسجد، محمد عبد الرحمن اس نو مسلم کا نام. اس رات خواب میں مجھے مکہ شہر کی زیارت ہوئی. اب میرے دل میں اسلام کی محبت پیدا ہوگی. میں نے سوچا پڑھوں تو صحیح، قرآن بلاتا کس طرف ہے، دعوت کیا ہے. مسلسل میں دیکھ نہیں سکتا تھا. جس دن حضور کی زیارت ہوئی ہے میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، مغرب کے وقت مسجد میں، مغرب کے وقت نائٹ کلب میں آیا ہوں، شراب والی چیزیں ساری نکلوا کے غسل دے کے جگہ کو میں نے مغرب کی اذان پڑھا دی ہے.
اب وہ بڑا محبت والا سوز والا ماحول بنا ہوا تھا، دیدار مصطفیٰ کا ذکر وہ کر رہا تھا. میں نے کہا ذرا حضور کا حلیہ پاک تو بیان کرو کہ میرے آقا کریم کا حسن پاک کیسا ہے. یقین جانی اس نے وہی حلیہ بیان کیا ہے جو سیرت اور حدیث کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. ایک جملہ وہ کمال وارفتگی محبت سے کہتا تھا. وہ کہتا ہے حضور صرف سونے نہیں، بہت سونے. حضور صرف سونے نہیں. آپ کا کیا خیال ہے؟ صرف سونے؟ ہمارا ایمان ہے حضور سے زیادہ سونا تو اللہ نے بنایا ہی کوئی نہیں. حضور صرف سونے نہیں، مکھ چند بدر شاشانی، متھے چمکدی لاٹ نورانی، کالی زلف تے اکھ مستانی، مخمور اکھیاں ہن مد بری. جسے جاگتے ہوئے حضور کا دیدار ہو گیا، اسلام کی دولت مل گئی، خوش نصیب ہے یا نہیں؟ اس کا یہ روحانی سفر شروع کہاں سے ہوا ہے؟ مسجد جاؤ نمازیوں کے جوتے صاف کرو، یہاں سے اس کا روحانی سفر شروع ہوا تھا. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ آ کے نمازیوں کے جوتے صاف کیا کریں، لیکن یہ ضرور کہوں گا اپنے ہاتھ سے مسجد کی صفائی کریں. ہمارے ملک کے سب سے بڑے سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب، انہوں نے ایک مسجد بنوائی تھی سہاوا کے قریب. ایک سڑک چکوال کی طرف جاتی ہے، دوسری بشندور کی طرف. تو جو بشندور والی سڑک ہے اس پہ حضرت شہاب الدین محمد غوری رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے. مزار کے ساتھ ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب نے مسجد بنوائی. ٹی وی والوں کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے یہ بات بیان کی. انہوں نے کہا میں عبدالقدیر جو کچھ ہوں مسجد کی خدمت کی وجہ سے ہوں. ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب نے بیان کیا، میں نے خود اس موقع پہ ان کی یہ بات سنی. ان کا میرا والد مسجد کے غسل خانے صاف کر کے، مسجد میں صفائی کر کے میرے لیے دعا مانگتا تھا. ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب نے کہا مجھے مسجد کی محبت اپنے والد کو دیکھ کے ملی. میرا والد مسجد میں جھاڑو پھیر کے میرے لیے دعا کرتا تھا، اللہ مجھے کامیابیوں پہ کامیابیاں دیتا گیا ہے. مسجد کی خدمت صرف اخروی کامیابی نہیں، دو جہانوں کی کامیابی. میں ان الفاظ پہ گفتگو سمیٹتا ہوں. مجھے میزبانوں نے جو وقت دیا، میں نے اگرچہ علماء تشریف فرما ہے، کچھ زیادہ وقت لے لیا، انہوں نے آدھا گھنٹہ کہا، لیکن مجھے چاہیے تھا میں جلدی ختم کر دیتا. جو علماء تشریف فرما ہیں یہ ہماری ملت کا فخر ہیں. اللہ نے علم، تاثیر اور بہت کچھ نعمتیں عطا کی. پیر سید فاروق شاہ صاحب تشریف لائے اور عالمی مبلغ اسلام پیر اجمل رضا قادری صاحب دامت برکاتہم القدسیہ تشریف فرما ہے. میں ان الفاظ پہ گفتگو سمیٹتا ہوں. آنے والے دور کے لیے یہ مینارہ نور ہے، یہ اسلام کا قلعہ ہے جس میں آج میں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں. سدا بہار دیں اس باغے، ایتھے کدی خزاں نہ آوے. ہون فیض ہزاراں تائیں، ہر پکھا پھل کھاوے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.